السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ قطر حکومت کی جانب سے بیان کر دی گئی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، جی سی او نے کوارنٹائن کے طریقہ کار کم خطرے والے ممالک کووڈ-19 پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے سفری پالیسیاں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ تو دوستو، کووڈ-19 وبائی امراض کے نتیجے میں ریاست قطر میں عائد پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے ایک حصے کے طور پر اور اس سے قبل اعلان کردہ قطر کی سفری پالیسیوں کی بنیاد پر 1 اگست 2020 میں مؤثر ٹریول پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزارت صحت قطر، ریاست قطر اور پوری دنیا میں صحت عامہ کے اشارے کے طور پر۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کوارنٹین کی جو پالیسیاں بتائی گئی ہیں ان پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، جو ہے کوارنٹین پالیسیز پر نظر ثانی کی گئی ہے اور مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کم خطرے والے ممالک، لو رسک کنٹریز، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کنٹریز کو لو رسک کنٹریز قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کنٹریز میں خطرہ کم ہے وائرس کا، تو وہ لوگ ان کنٹریز سے لوگ اب قطر میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو ان کی لسٹ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو کم خطرے والے ممالک سے ریاست قطر پہنچنے والوں کو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد کرونا وائرس کا ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہوگی اور اس طرح سے ایک ہفتے کے لیے گھر پر کوارنٹین کی پابندی کرنے کے لیے باضابطہ عہد پر دستخط بھی کرنے پڑیں گے، اور یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ مسافر کی حیثیت جو ہے وہ اعتراض اپلیکیشن پر یلو کر دی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مسافر کو کوارنٹین ہونا ضروری ہوگا۔ تو دوستو، ہفتہ گزر جانے کے بعد مسافر کو ایک اور کرونا وائرس ٹیسٹ کروانے کی کسی بھی ہیلتھ سینٹر سے کرونا وائرس ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر رزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس مسافر کو دوبارہ سے کوارنٹین کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اور اگر اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آتا ہے تو کوارنٹین کی مدت اس ہفتے کے آخر میں ختم ہو جائے گی اور اعتراض اپلیکیشن پر ٹریولر کی حیثیت جو ہے وہ گرین اسٹیٹس میں تبدیل کر دی جائے گی۔ تو دوستو، یہ واضح رہے کہ کم رسک والے ممالک کی فہرست جو وزارت صحت کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی تھی اور سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کے ذریعے اس کا اعلان کیا گیا تھا، تو کم خطرے والے ممالک کی فہرست کا ہر 2 ہفتوں میں جائزہ بھی لیا جائے گا اور اس طرح سے ایک نئی فہرست، نئے ملکوں کی فہرست بھی جاری کر دی جائے گی بہت ہی جلد۔ تو دوستو، اگر ان کم خطرے والے ممالک میں تسلیم شدہ کووڈ-19 ٹیسٹ سینٹرز ہیں تو ان مراکز میں سے کسی ایک سے کووڈ-19 فری ٹیسٹ اگر کوئی بھی مسافر حاصل کر لیتا ہے تو جب بھی وہ ملک میں ایئرپورٹ پر پہنچے گا تو اسے دوبارہ سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ لینے سے اسے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، یعنی کہ اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اس سرٹیفکیٹ کی تاریخ وہ سفر کے 48 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ایسے ملک جو منظور شدہ کووڈ-19 ٹیسٹ سینٹرز کے ساتھ کم خطرے والے نہیں ہیں۔ تو دوستو، ایسے ممالک سے آنے والے جو کم خطرے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہیں اور جن میں کووڈ-19 ٹیسٹ سینٹرز کی منظوری بھی دے دی گئی تھی، تو ان میں پاکستان بھی شامل ہے، تو ان کو سفر سے پہلے 48 گھنٹے سے زیادہ وہاں سے وائرس سے پاک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ہے سفر سے پہلے 48 گھنٹے سے پہلے کرونا وائرس کا جو ہے نیگیٹو سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ تو دوحہ پہنچنے کے بعد آنے والوں کو ایک ہفتے تک ہوم کوارنٹین پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ اوپر بیان کردہ کم خطرے والے ممالک سے آنے والوں پر لاگو تمام پالیسیز اور شرائط پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ تو دوستو، اب تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ ایسے ملک، ایسے کنٹریز جو غیر تسلیم شدہ کووڈ-19 ٹیسٹ سینٹر کے ساتھ کم خطرے والے نہیں ہیں۔ تو دوستو، ایسے ممالک سے آنے والے افراد جو کم خطرے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہیں اور جن میں تسلیم شدہ کووڈ-19 ہیلتھ سینٹرز نہیں ہیں، انہیں ایک ہفتے کے لیے اپنے خرچ پر ہوٹل میں کوارنٹین ہونا ہوگا، بشرط یہ کہ ہوٹل کی رہائش بک کرائی جائے گی اور ریاست قطر پہنچنے سے پہلے ڈسکور قطر ویب سائٹ کے ذریعے رہائش بک کروانی ہوگی۔ تو دوستو، ان کا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ان کی کوارنٹین کی مدت کا اختتام کووڈ-19 ٹیسٹ کے نتیجے پر منحصر ہوگا۔ تو دوستو، اگر ان کا رزلٹ جو ہے پازیٹیو ہے تو ان مسافروں کو آئسولیشن کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اور اگر ان کا رزلٹ نیگیٹو آتا ہے تو انہیں ایک اور ہفتے کے لیے ایک بار سے پھر
جو ہے ہوم کوارنٹین کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں ان کا اعتراض اپلیکیشن جو ہے وہ یلو میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی ایک ہفتہ گزرے گا تو ان کا دوبارہ سے اعتراض کا سٹیٹس گرین کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کہ قطری شہری اور مستقل رہائشی ہولڈرز اور دوسرا قطری شہری اور ان کی بیویاں اور اس طرح سے ان کے بچے اور مستقل رہائشی افراد، تو وہ مذکورہ بالا تمام تر جتنے بھی اوپر بیان کیے گئے طریقے ہیں تو انہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ملک آمد کے مطابق کسی بھی وقت ملک سے باہر وہ سفر کر سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ریاست قطر کے اخراجات پر بیرون ملک علاج معالجہ کرنے والے مریضوں اور ان کے رجسٹرڈ ساتھیوں اور ملازمین کو جو کام کے اسائنمنٹ کے لیے روانہ کیے گئے ہیں تو ان کو جو ہوٹل کی قیمت برداشت کرنے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، کیونکہ متعلقہ ادارہ ہوٹل کی کوارنٹین کے اخراجات کو پورا کرے گا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مسافر ہوٹل کے اخراجات کو پورا کرے گا۔ تو دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ تھرڈ ریزیڈنٹ، تو انہیں اگست 2020 کے آغاز سے ریاست قطر واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ تو رہائشیوں کا داخلہ عوامی ترجیحی اشارے سمیت مختلف سرکاری اور نیم سرکاری شعبوں کی ضروریات کی نوعیت سمیت کئی ترجیحات کی بنیاد پر منعقد کیا جائے گا، اور انسانیت سوز مقدمات اور اوپر بیان کردہ ترجیحات کی بنیاد پر قطر پورٹل ویب سائٹ کے ذریعے اجازت نامے کے لیے واپسی کی درخواستیں جمع کروانے کے ذریعے داخلہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد ورکرز کو پرائیویٹ شعبے میں بلو کالر ورکرز اور گھریلو ملازمین کے لیے وقف سہولیات میں کوارنٹین کے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ تو دوستو ریاست قطر کے ریٹرن پرمٹ کے اجراء کے عمل کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ کووڈ-19 وزارت صحت کا صفحہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یا ہاٹ لائن 109 کے ذریعے گورنمنٹ رابطہ سینٹر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قطر کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔